لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 ہے، کہ جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے قل کہہ دو اے نبی لا اسألکم علیہ اجرن میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ سوائے اس کے کہ تم میرے نزدیکی رشتہ داروں کی محبت کرو، محبت رکھو. آج ہم ہمارے 20th لیکچر میں ہیں اور آج ہم ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی لائف کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے 10ویں امام کی لائف جو ہے کس طرح سے گزری. ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کا نام علی تھا اور ان کے والد ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی جواد تھے، اسی لیے ان کا نام علی ابن محمد علیہ السلام ہے. امام علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے. امام علیہ السلام کے ٹائٹلز یعنی ان کے جو القاب ہے وہ ہیں نقی، ہادی، ہادی یعنی ایک گائیڈ، ٹھیک ہے، ہدایت دینے والا، گائیڈ کرنے والا. فادر ان کے جو والد تھے، فادر تھے، وہ ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور ان کی والدہ جو تھی وہ بی بی سمانہ خاتون یا سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا. امام علیہ السلام کی ولادت 2nd یا 5th ماہ رجب 214th ایئر آفٹر ہجری میں ہوئی. امام علیہ السلام کی پلیس آف برتھ مدینہ منورہ ہے. امام علیہ السلام کی شہادت 26 جمادی الثانی یا 3 ماہ رجب، 2 روایت ہے، ایک ہے 26 جمادی الثانی اور دوسری 3 ماہ رجب 254th ایئر آفٹر ہجرہ. یعنی امام علیہ السلام کی جو لائف ہے وہ صرف اور صرف 40 ایئرز رہی ہے. امام علیہ السلام کو جو ہے شہید کرنے والا معتز باللہ عباسی تھا. امام علیہ السلام کی شہادت سامرہ عراق میں ہوئی اور ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے دفن کیا گیا ہے. امام علیہ السلام کے جو ایک فیمس کمپینین ہے ان کا نام ہے جناب فضل ابن شازان علیہم الرحمہ. امام علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ 5 رجب 214 ہجری میں تھی، جو ہم جان چکے ہیں. امام علیہ السلام مامون کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. مامون کے بعد معتصم، معتصم کے بعد واسق، واسق کے بعد متوکل، متوکل کے بعد منتصر، منتصر کے بعد مستعین، اور لاسٹ میں معتز باللہ عباسی آیا جس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا. تو یہ سب جو ہے امام علیہ السلام جس خلیفاؤں کے دور سے گزرے ہیں وہ ہے. امام علیہ السلام کا ایک بہت فیمس سٹوری ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنید بغدادی. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو جو ہے بہت ینگ ایج میں جو ہے معتصم نے شہید کر دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ایک امام ہے. لیکن وہ لوگ نے ایک پلان کیا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، اس کو جو ہے ہم اپنے حساب سے جو ہے مولڈ کر سکتے ہیں، اسی لیے جنید بغدادی نام کے شخص کو جو ہے امام علیہ السلام کی ٹیچنگ کی ذمہ داری دی گئی.
جب کچھ دن بعد خلیفہ وقت نے جنید بغدادی کو بلا اور کہا کہ بھائی کیسی چل رہی ہے ٹیچنگ، امام علی نقی کو کیسے سکھا رہے ہو؟ تو جنید نے کہا اگر سچ پوچھو تو میں ایک ان کے سامنے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ جو ہے میرے ٹیچر ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، یہ ایک امام وقت کا نالج تھا، یہ ایک امام وقت کا پاور تھا کہ جس نے دکھایا کہ چاہے کتنا بھی بڑا کوئی ٹیچر ہو، اللہ کا دیا ہوا جو علم ہوتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے سامنے، اللہ کے اپوائنٹڈ امام کے سامنے کسی کا علم کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا متوکل عباسی۔ متوکل اپنے ظلم کے لیے بہت فیمس ہے۔ متوکل وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے شہید کربلا تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کھودا تھا اور اس پر ہل چلایا تھا، اس پر فارمنگ کروائی تھی۔ اتنا بڑا ظالم تھا متوکل کہ اس کے زمانے میں وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے سب سے پہلے تو روکا اس نے، جب لوگ نہیں رکے تو اس نے کہا ہاتھ پیر کٹوا کے جاؤ، جب وہ نہیں ہوا تو اس نے جو ہے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور جب تبھی بھی لوگ نہیں رکے، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ایک ایسا شرف ہے کہ ہم پوری زندگی ہماری جو ہے یہ چاہ رکھتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، کہ ایک بار کم سے کم ایک بار جو ہے ہم ہمارے آقا ہمارے سرتاج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کربلا جائیں۔ ہم سب شیعان اہل بیت علیہ السلام کی تمنا ہوتی ہے اللہ ہم سب کی تمناؤں کو قبول کرے اور جلد سے جلد ہم سبھی کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے۔ تو متوکل اپنے زمانے میں اتنا ظلم کیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو جو ہے کھود دیا اور اس کے اوپر جو ہے فارمنگ کی، لیکن جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کون جو ہے ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ذلت ذلیل کرتا ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا روضہ قائم و دائم ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، شان بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کہاں ہے وہ متوکل کی قبر اور کہاں ہے وہ ظالمین کی قبر جو امام حسین علیہ السلام کی قبر اور ان کے زائرین پر جو ہے ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہے صدام کہ جو امام علیہ السلام آج کے زمانے میں 20th سینچری میں 21st سینچری میں جو ہے جو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا تھا؟ اپنے زمانے میں صدام نے بہت ظلم کیے، بہت اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ستایا، ان کو قتل کیا، ان کو مارا، لیکن آج امام حسین علیہ السلام کا روضہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اور شان بڑھتی جا رہی ہے، اور صدام اور متوکل اور یزید جیسے ظالمین جو ہے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ خدا ایسے ظالمین پر لعنت کرے۔ ایک اور انسیڈنٹ ہے متوکل کے زمانے کا کہ متوکل کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے زینب بنت علی ہوں، میں امام علی علیہ السلام کی بیٹی زینب ہوں، اور میں جو ہے مجھے ایک جو ہے وہ ملا ہے کہ میں جو ہے ہمیشہ سے جوان رہوں گی۔ متوکل بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر یہ سچا کلیم ہو جاتا تو جو ہے بہت پرابلمز ہو جاتی، لوگوں میں جو ہے فساد پھیل جاتا۔ تو اس نے جو ہے اس زمانے میں امام علی علیہ السلام کے وارث ہمارے 10ویں امام امام علی نقی ہادی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کیجئے۔ امام علی نقی ہادی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ سچ کہتی ہے تو اسے جو ہے ایک شیر کے پنجرے میں ڈال دو، کیونکہ شیر جو ہے کبھی بھی اولاد پیغمبر، جو سچی اولاد پیغمبر ہے، اس کو کبھی بھی جانور جو ہے اس کو کھا نہیں سکتا، اس کا گوشت جو ہے اس پر حرام ہے۔ اب یہ عورت جو ہے ڈر گئی، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ صرف جو ہے شہرت کمانا چاہتی تھی، یہ کرنا چاہتی تھی پاپولیرٹی کے لیے۔ تو اس نے بہانہ بنایا نہیں نہیں یہ تو یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اگر یہ سچے ہیں اپنے وعدے میں تو پہلے ان کو بھیجو۔ متوکل نے سوچا یار پلان تو اچھا ہے،
اگر شیر، اگر ان کی بات سچ ہے کہ سچی اولاد پیغمبر کو جو ہے نہیں کھاتا، شیر اور حرام گوشت جانور نہیں ہاتھ لگا سکتے، تو یہ جھوٹی ہو جائے گی، پرابلم سالو ہو جائے گی. اور اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے امام علی نقی علیہ السلام جھوٹ بول رہے تو شیر ان کو کھا جائے گا، تو وہ بلا بھی ٹل جائے گی، اس کی بلا خدا اس پر لعنت کرے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسے کرتے. اس نے ایک پنجرے میں شیر کو منگوایا اور اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ، آپ جاؤ اندر. امام علی نقی علیہ السلام اندر گئے، اور جب امام علیہ السلام اندر گئے، وہ شیر جو ہے امام علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا. اس شیر نے جو امام علیہ السلام کا بوسہ لیا اور امام علیہ السلام کا طواف کر کر ایک جگہ پر امام کی قدموں میں بیٹھ گیا. امام علی نقی علیہ السلام کچھ دیر بعد شیر کے پنجرے سے باہر آ گئے. اب امام نے کہا اس عورت کو جو ہے شیر کے پنجرے میں بھیجو. اب یہ عورت رونے لگی، کہا نہیں میں تو جھوٹ بول رہی تھی، مجھے معاف کرو، آئی ایم سوری. لیکن متوکل نے جو ہے اس عورت کو شیر کے پنجرے میں ڈالا، اور اس کا کلیم، اس کا جو ہے پروف نہیں ملا اسے، وہ جھوٹی تھی، اور شیر نے جو ہے اس عورت کو کھا گیا. تو یہ امام علی نقی علیہ السلام کی لائف کا ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں یونس نام کا ایک جیم سٹون کرافٹس مین تھا، یعنی کہ ہماری زبان میں کہے تو جوہری تھا، جو جولز پہ کام کرتا ہے، رائٹ، جو مہنگے مہنگے پتھروں پہ کام کرتا ہے. بٹ جو شخص جو ہے ایسے پریشیس میٹلز پہ کام کرتا ہے وہ تھا. ایک بار خلیفہ وقت نے یونس کو جو ہے ایک ہیرا دیا، ایک ڈائمنڈ دیا، اور اسے کہا اسے جو ہے اچھے سے پالش کر کے مجھے دو. اب جب یونس پالش کر رہا تھا تو اس سے جو ہے غلطی سے ڈائمنڈ دو حصوں میں ٹوٹ گیا. اب وہ بہت ڈر گیا کیونکہ خلیفہ وقت ظالم تھا، اسے قتل کر سکتا تھا. وہ یونس جو ہے امام علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، اس نے امام علیہ السلام سے مدد مانگی. امام حسن علیہ السلام نے کہا ٹینشن مت لو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. دوسرے دن جو ہے یونس کے گھر پہ پولیس آئی، خلیفہ کے گارڈز آئے، بولے چلو خلیفہ بلا رہے. اس نے بولا بھائی اب تو ختم، گیم اوور. جب وہ پہنچا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ تم جو ڈائمنڈ بنا رہے تھے وہ بن گیا کیا؟ اس نے بولا نہیں تھوڑا کام چالو ہے. اچھا جو بھی کام کر رہے ہو کینسل کرو، اس ڈائمنڈ کو دو حصوں میں بانٹ دینا، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں لڑ رہی ہیں، تو دونوں کے لیے دو حصے میں اس ڈائمنڈ کو کٹ کر دو اور دونوں کو اچھے سے پالش کر کے لاؤ تاکہ میں اپنی دونوں ڈاٹرز کو گفٹ کر سکوں. جب یونس نے یہ سنا، اس نے دل ہی دل میں امام علیہ السلام کے لیے دعا کی. جب گھر گیا تو امام علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا، اور امام علیہ السلام کا تو چاہنے والا تھا ہی، اس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. یہ ایک معجزہ تھا امام علیہ السلام کی لائف کا کہ امام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور خلیفہ وقت کے ظلم سے جو ہے وہ شخص بچ گیا. امام علیہ السلام کو کیونکہ خلیفہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے اگر کھلے عام ان کو چھوڑ دیا تو یہ حق بیان کریں گے اور ہماری کرسی جو ہے تکلیف میں آ جائے گی، ہماری خلافت تکلیف میں آ جائے گی. اسی لیے ان کو جو ہے بار بار جو ہے ان کو ہاؤس ارسٹ مطلب کیا؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے، دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر کو ہی جیل بنا دیا جائے اور اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے. لاک ڈاؤن میں ہم کو ایسا لگ رہا ہوگا بٹ ہم ہاؤس ارسٹ میں نہیں ہے. ہاؤس ارسٹ میں جو ہے جیل جیسی کنڈیشن ہوتی ہے. امام علیہ السلام کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا. آدھی رات کو امام علیہ السلام کے گھر پہ پولیس بھیجتے تھے بس یوں ہی چیک کرنے کے لیے، کہتے تھے ہم کو شک ہے کہ آپ نے گھر میں جو ہے لشکر چھپا کے رکھا ہے، آرمی چھپا کے رکھی. لیکن شرمسار ہو کر پھر چلے جاتے تھے کیونکہ امام علیہ السلام کے گھر میں انہیں ایسا کچھ نہیں ملتا تھا. خلیفہ وقت دو ریزن سے کرتے تھے، ایک تو کہ امام کو انڈر کنٹرول رکھا جائے، اور دوسرا انہیں پتا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا 12واں جانشین آئے گا جو ساری دنیا کی ظالم حکومتوں کو ختم کرے گا اور دنیا میں جو ہے عدل و انصاف قائم کرے گا، جسٹس قائم کرے گا. اور انہیں پتا تھا کہ اب یہ 10ویں ہیں، اس کے بعد 11ویں آئیں گے، اور جب 12ویں آئیں گے اگر وہ اس دنیا میں آ گئے تو وہ جو ہے پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر دیں گے اور ان کا ظلم کا جو رول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے وہ 10ویں امام
کو جو ہے اپنے انڈر ہاؤس اریسٹ میں رکھتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جو ہے کبھی بھی 12ویں جانشین کی اس دنیا میں آمد ہو سکتی ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ اگر وہ پیدائش ہو گئی تو ہمارا ظلم ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہے ہماری خلافت چلی جائے گی. اسی لیے وہ امام علیہ السلام کو ہاؤس اریسٹ میں رکھتے تھے اور رات کو ریڈز کرتے تھے, پولیس بھیجتے تھے تاکہ امام کو بار بار ستایا جا سکے. ایک بار متوکل نے جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انسلٹ کی, خدا اس پر لعنت کرے. جب متوکل لعنت اللہ علیہ نے شہزادی کونین کی انسلٹ کی تو اس کا بیٹا منتصر نے جو ہے علماؤں سے, جو اس کے دربار کے علماؤں سے اس سے ڈسکس کیا اور رات کو جا کر اس نے جو ہے اپنے باپ متوکل کو جو ہے واصل جہنم کر دیا, شہزادی کی ڈس ریسپیکٹ کرنے کے. اس میں منتصر بھلے ہی اس نے یہ کیا, پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیو تھا, لیکن اس کے بعد وہ خلیفہ وقت بنا اور اسی طرح اس نے جو ہے امام علیہ السلام پہ ظلم کیا. اس کے بعد جب معتز باللہ عباسی لعنت اللہ علیہ خلیفہ بنا, اس نے 3 رجب 254 ہجری میں جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے شہید کر دیا. امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیہ, ایک عالم دین رہتے تھے جن کا نام تھا شاہ عبد العظیم حسنی. یہ امام حسن علیہ السلام کی لائن سے تھے اور امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے. شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام کی بہت بڑے عالم تھے. وہ جو ہے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا پورا ایمان امام علی نقی علیہ السلام کو بیان کیا اور ان سے چیک کروایا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اور ان کی قبر آج تہران میں موجود ہے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ جو شخص شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کو جائے گا اسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے گا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے افضل ہے, سب سے افضل ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں ہی ہے کہ جو شخص شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے گا, کچھ لوگ شاید اگر کربلا نہ جا سکتے ہوں یا کچھ اور مجبوری ہو یا صرف اور صرف شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام کی امپورٹنس بتانے کے لیے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں علماء بیان کرتے موجود ہے کہ شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے. امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی لائف سے جو ہم لیسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے, جو ان کی ایک حدیث میں ہے کہ جو بھی اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو وہ اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا ڈر یہ ہے صرف میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, تو مجھے جو ہے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی لائف سے ہم لیسن سیکھتے ہیں. اور جناب امام علی نقی علیہ السلام کی لائف سٹوری میں جب یونس کی سٹوری ہم نے جو پڑھی کچھ دیر پہلے, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ایک حدیث ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے, امام علی نقی ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں people transact through wealth in this world and through deeds in the year after. لوگ اس دنیا میں مال و دولت کے تھرو ٹریڈ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ٹرانزیکٹ کرتے ہیں, اور آخرت میں جو ہے اپنے اعمال کے تھرو, اپنے اچھے اعمال کے تھرو. ریفرنس ہے اس حدیث کا درہ الباہرہ پیج 41, ساتھ ساتھ میزان الحکمہ پیج نمبر 76 میں بھی حدیث موجود ہے. مطلب امام علیہ السلام کہہ رہے کہ جس طرح اس دنیا کی جو کرنسی ہے وہ پیسہ ہے, اس دنیا کی جو میڈیم ہے وہ پیسہ ہے, آخرت میں جو ہے
ہمارے نیک اعمال ہوں گے کہ جس کے ٹرانزیکشن میں ہمیں جو ہے جنت ملے گی. تو ہمارے اعمال ایسے اچھے ہوں کہ ہم اس جنت کی ورتھ کے حساب سے، فار ایگزامپل آپ کچھ پروڈکٹ خرید رہے ہو، رائٹ، کوئی موبائل خرید رہے ہو، کوئی گھڑی خرید رہے ہو، کچھ بھی خرید رہے ہو، اس کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو جنت ہے اس کی بھی قیمت ہے ہمارے اچھے اعمال. اور سب سے بڑی جو قیمت ہے جنت کی وہ ہے محبت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام کی محبت، امام علی علیہ السلام کی محبت، ان کی امامت اور ان کے 11 جانشینوں کی محبت و امامت پر جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے. علماء فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں. اور اسی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج کا دن امام علیہ السلام درد میں موجود ہے. 40 ہجری کل ہم نے امام علیہ السلام کے مصائب کی کچھ باتیں بیان کی تھی. امام علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. سید زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، باب الہوائے جبل فضل العباس علیہ السلام، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، امام علیہ السلام کے چاہنے والے، امام علیہ السلام کے خاندان والے سب کے سب سوگ میں، سب کے سب گریہ کناں تھے کہ امام علیہ السلام کو جو ہے ضرب لگائی گئی. ابن ملجم مرادی کو جو ہے امام علیہ السلام کے سامنے پکڑ کے لایا گیا. امام علیہ السلام کتنے کریم ہیں. اسلام کی اگر ایک امیج ہے، ایک سینٹنس میں اگر اسلام کے جو اخلاق ہے، اسلام کے جو ایتھکس ہے اس کو دکھانا ہے تو وہ یہ کہ امیر المؤمنین جب ضربت سے اپنے یہاں لیٹے ہوئے تھے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ابن ملجم کو لایا گیا، امام علیہ السلام نے کہا یہ درد میں دکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کھول دو. اور جو امام علیہ السلام کے لیے شربت لایا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے لیے، وہ امام علیہ السلام نے کہا یہ پیاسا لگ رہا ہے، اسے پلاؤ. یہ اخلاق ہے اسلام کا. میں امیر المؤمنین امام علیہ السلام سے کہوں گا کہ اے میرے مولا، یہ آپ کی شہادت کا دن تھا کہ آپ نے جو ہے اپنے قاتل کو جو ہے شربت پلایا، لیکن اے میرے مولا 20 سال بعد کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام ہوں گے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اور پھر بھی جو ہے قاتل جو ہے ان کو ایک بوند بھی جو ہے، ایک قطرہ بھی جو ہے پانی نہیں دے گا. امام حسین علیہ السلام، کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس تو یقیناً کبھی کمپریہنڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ان کا 6 مہینے کے جو جناب علی اصغر علیہ السلام تھے ان کو بھی جو ہے پانی نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیا جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ میرے پروردگار، امام علی علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں میرے پروردگار ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے سچے ناصرین میں شمار فرما. اے میرے پروردگار، دنیا سے اس وبا، اس بیماری، اس پینڈمک کو ختم فرما. اے میرے پروردگار، جن جن مؤمنین کی جو جو حاجتیں ہیں ان سب کو پورا فرما. اے میرے پروردگار، ہم سب کو علم اہل بیت علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی لائف کو ڈسکس کرنے. نقوش عصمت بک میں آپ اور ان ائمہ علیہ السلام کی لائف کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اوپر آڈیو بک میں یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دی ہوئی ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج شب قدر ہے، میری ریکویسٹ ہے، پرسوں کے لیکچر میں بھی میں نے مینشن کیا تھا، آج بھی مینشن کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آج کی رات دعاؤں میں گزارے، امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کرے. آخری شب ہے ہمارے مولا کی. آج کی شب جو ہے شب قدر میں سے گنی جاتی ہے. اعمال جو ہے میں نے ماہ رمضان کی تیاری والے لیکچر میں بتائے تھے، اوپر لنک جو ہے دی ہوئے، نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ اس پہ جا کے جو ہے شب قدر کے اعمال دیکھ سکتے ہیں جس میں نے مینشن کیے ہیں. جو بھی اعمال ہے، کئی سارے اعمال ہیں، کئی ساری دعائیں ہیں، لیکن میری گزارش ہے پلیز 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 اس مبارک شب میں
ہم اپنے امام، اپنے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نہ بھولیں، ان کو سب سے زیادہ یاد کریں، ان کے جلد سے جلد ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک کونے میں بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ دوسری دعائیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم تھک گئے تو ایک کونے میں بیٹھ کر دو کام کرے، ایک امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کرے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کرے۔ میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرات اپنے امام کو یاد کریں، اپنے دونوں اماموں کو یاد کریں، ایک کے قاتل پر لعنت کرے اور دوسرے کے جلد سے جلد ظہور کی دعا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ کل شام 5 بجے ملاقات کریں گے۔ شب قدر میں دعاؤں میں مجھے بھی، میری فیملی کو بھی اور تمام مؤمنین کو بھی یاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔